بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ایم فانی کی جانب سے 26ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ جو لوگ میرا ڈیلی ولاگ روشن رمضان کے نام سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نئے آنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے ہی حکم سے ہم نے روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ جس طرح تو نے ہمیں 25 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج 26ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں، اسی طرح بقیہ روزے صحت و تندرستی کے ساتھ اور عزت اور احترام اور ماہ رمضان کے تقدس کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، تو سورہ اخلاص کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو یہ 1/3 قرآن پاک بنتا ہے، اور اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 1 قرآن پاک کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ لمحات چل رہے ہیں، رحمتوں بھرے برکتوں بھرے مہینے ماہ رمضان کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے لیے اور اپنے ان لواحقین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر جن کے والدین اور عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا ہم پر فرض بنتا ہے کہ ان کے اصحال ثواب کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں اور اپنے لیے اور اپنے لواحقین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ پہاڑی پر کے مروہ کے معنی رحیم۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا رب السلام حینا ربنا بالسلام واغفر لنا دار السلام
تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك ومن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك ومن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ جی ناظرین السلام علیکم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم افطاری کے لیے جا رہے ہیں فیکٹری ورکر کے پاس۔ فیکٹری ورکر کے ساتھ ہم افطاری کریں گے جی، اور باقی پروگرام انشاءاللہ وہاں پہ پیش کریں گے۔ آ جائیں گے الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو 26ویں روزے کی افطاری مبارک ہو۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 26 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بقیہ روزے بھی اسی طرح صحت و تندرستی کے ساتھ اور رمضان شریف کے تقدس اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے یہ لمحات چل رہے ہیں رحمتوں والے، برکتوں والے، کوئی آخری عشرہ ہے، چند روزے بچے ہیں، اور خاص طور پر جو آج کی رات ہے یہ 27ویں کی رات ہے، پاک رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان پاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ تو آج ہی 27ویں کی رات ہے، تو آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے اور تلاوت کریں اس کی، اور خاص طور پر اپنے اعمال کے بارے میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگنی چاہیے، اور کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزانہ کے حساب سے جتنے 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کرتا ہے، اور آج کے دن جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس میں جتنے پورے مہینے میں جن لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لیلۃ القدر کی رات میں اتنے ہی پورے مہینے کے مطابق جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جو آج جہنم سے جن کو چھٹکارا اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے میں بھی 4 شخص ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، باقی اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرتا ہے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں۔ تو وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ وہ پہلا شخص وہ ہے جو کہ والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، کسی وجہ سے والدین اس سے ناراض ہو، والدین کو تنگ کرتا ہو، ان کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اور والدین اس شخص سے ناراض ہو، تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، چاہے رمضان شریف کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جو عادی ہے شراب کا، یعنی شراب نوشی کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ماہ رمضان میں بھی مقدس مہینے میں بھی شراب نوشی جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، وہ شراب کا عادی جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا ماہ رمضان میں بھی۔ اور اسی طرح جو تیسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، یعنی لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان سے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک نہیں رکھتا، تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے رکھتا ہے، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک نہیں کرتا، وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور چوتھا شخص وہ ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں حسد کرنے والا، یعنی حسد کرنے والا جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والا ایسا جو حسد ہے وہ اس طرح ہے جس طرح لکڑیاں جو ہے نا، سوکھی لکڑیاں، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے،
उसी तरह हसद जो है वो नेकियों को खा जाती है। तो हसद करने वाले की भी अल्लाह ताला जो है वो इस महीने में भी उनकी बख्शिश नहीं होती। हाँ, चारों की बख्शिश अल्लाह ताला फरमा देता है। उसका एक ही तरीका है कि अपने सिद्के दिल से अल्लाह ताला से तौबा की जाए और इन गुनाहों से बचा जाए, और आइंदा ये गुनाह ना करने की जो है ना वो पक्की अल्लाह ताला से जो है वो तौबा करे, और आइंदा वो गुनाह ना करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह जो है वो माफ कर देता है। वरना इन चार लोगों के गुनाह, जब तक ये गुनाह अल्लाह ताला से माफी ना मांगे और अपने गुनाहों की और सिद्के दिल से तौबा ना करे तो इनके गुनाह जो है वो माफ नहीं होते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वो हमें इस रहमत और बरकतों भरे महीने में, जिसके चंद रोज़े बाकी हैं और आज 26 रोज़े हो गए, 27वां रखा जाएगा, और आज की जो रात है ये 27वीं की रात है, पाक रात है, इसमें भी इबादत करनी चाहिए और बाकी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, और आज के दिन जितने बख्शिश गुनाहगारों की जा रही है उनमें हमारा नाम भी शुमार किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा किफ़नी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका वम्मन सिवाक। अल्लाह ताला हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझी से इसका अजर चाहते हैं। अल्लाह ताला हमने जो रोज़ा रखा है इसमें जो भी कमी कोताही है, जिन लोगों ने भी हाथ उठाए हैं, अल्लाह ताला उनकी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा और हमें हमारे रोज़े का पूरा पूरा अजर अता फरमा। तो गफूरुर रहीम है, रहम करने वाला है, तो अजर देने वाला है, तो ही रहम करने वाला है। तुझसे रहम की अपील करते हैं और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम सिद्के दिल से तौबा करते हैं और आइंदा कोई भी गुनाह करने की जो है उससे तौबा करते हैं, और हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें उन बख्श दे, उन गुनाहगारों में शुमार फरमा दे जिनका तूने आज बख्शिश करनी है, जिनको जहन्नम से तूने छुटकारा देना है। अल्लाह ताला हमारा नाम भी उनमें शामिल फरमा और हमारे वालिदैन और अजीज़ व क़रीब जिस दुनिया से चले गए हैं उनका भी नाम उनमें शुमार फरमा और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, रहम फरमा और माफ़ कर दे हमको। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।